بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح اور قرب و جوار کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو پرامن اور خوشگوار فضا جو ہے وہ مہیا فرمائے۔ اپنی معروضات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان کو ظلم اور جبر سے نجات عطا فرمائے، اور ان کی جو دیرینہ خواہش ہے کہ ان کو آزادی ملے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور ان کی مشکلات کو اللہ تعالی آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، پچھلے 2 نشستوں میں ہم نے گفتگو کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلیل القدر صحابیہ سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے بھائی کی، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ جی ہاں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، جو اولین مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی تھی اسلام کی۔ اور حضرت سعید بن زید وہ صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ کنونس ہو گئے تھے اور انہوں نے زیادہ مطالبات نہیں رکھے تھے، اور ان کے سمجھانے سے سمجھے اور وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی وائف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا کہ ان کا نمبر جو ہے وہ 14 یا 15 بتایا جاتا ہے سابقین الاولین میں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دارالارقم کو اپنا ٹھکانہ دعوت کا نہیں بنایا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر
حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور ان کی وائف بھی مسلمان ہوئی۔ دوسرا ان کا شرف یہ ہے کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تیسرا بڑا شرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جن کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن جس سے کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ حضرت زید زمانہ جاہلیت میں بت پرستی اور بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب پینا اور بتوں پر چڑھاوے چڑھانا، ان تمام خرافات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا تھا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اور تیسری ان کی شرافت اور عظمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جن کو اسلام لانے کی پیدائش میں اور جن کی وائف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اور پانچویں ان کی شرافت اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بردر ان لا تھے۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور پھر حضرت عاتقہ بنت زید جو تھی وہ حضرت سعید بن زید کی بہن تھی، اور وہ بعد میں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی۔ تو یہ اس لحاظ سے ان کا رشتہ تھا۔ اور ایک اور بات جو ان کی عظمت کی بتائی جاتی ہے کہ یہ ہے وہ صحابی کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ اگرچہ ان کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام ہیں اور صحابیات ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم۔ ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ترمذی شریف کی حدیث میں انہوں نے یہ لسٹ جو ہے وہ شامل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ یہ جو 10 صحابہ کرام ہیں یہ جنتی ہیں۔ ایک تو روایت ترمذی شریف کی جس کو روایت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف خود بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ دوسری جو روایت ہے وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے جس کو امام ابو داود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور وہ یوں ہے کہ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اوپر کھڑے تھے، اور غار حرا جو ہے وہ کانپنے لگا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو آپ نے ان تمام صحابہ کرام کا نام لیا،
اب جس مجلس میں حضرت سعید نے 9 صحابہ کرام کا نام لیا کہ وہ 10 مبشرہ ہیں، تو ان کے ساتھی صحابہ نے پوچھا کہ وہ 10واں کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کا نام آپ نے نہیں ذکر کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن زید نے فرمایا کہ اس 10ویں کا نام اگر میں کہوں گا تو میں گناہگار نہیں ہوں گا، اور وہ 10واں جو ہے وہ سعید بن زید ہے۔ تو ناظرین گرامی، امت کے اندر صحابہ کرام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو افضل ترین مقام سمجھا جاتا ہے صحابہ کرام کا، وہ ہے 10 مبشرہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، اور وہ تمام کے تمام قریش سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا۔ تو 2 مشہور روایات ہیں، اور اس کے اندر خلفاء راشدین ہیں، اس کے اندر دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے ایک انسان کے لیے کہ جس کو زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت مل جائے۔ اب جس کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقام گارنٹیڈ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میرا مقام تو فکس ہو گیا، مجھے تو ٹکٹ مل چکا ہے، اب مجھے کسی چیز کی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نہیں، ان کی عبادت میں، ان کی تقوی میں، ان کی زہد کے اندر کمی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ بطور شکرانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کی۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایون دو کہ ان کو جو موت آئی وہ بستر مرگ پر آئی، گھر میں آئی، نارمل موت آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں شہادت کی موت ملے گی۔ ایون دو کہ میدان جہاد میں آپ شہید نہیں ہوں گے اپنے بستر مرگ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے تقریباً 10-12 سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک پاکیزہ ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہیں، اس پر لبیک کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے دین سیکھتے ہیں۔ ایک دوسری فضیلت کی بات یہ تھی کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو نہیں ملے گا ان صحابہ کرام کی لسٹ میں جنہوں نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت جو ہے بعض صحابہ کرام کی فضیلت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کی ناظرین کرام بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک جو بڑی وجہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی. ایک دفعہ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن ان کو واپس لایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، ان کو خلافت ملی، انہوں نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی، کیونکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایون دو کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، قریش نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کا خاندان قابل احترام تھا، اور زمانہ اسلام کے اندر بھی وہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے. ان کی پرسیکیوشن نہیں ہوئی، ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں. لیکن جب مدینہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا تو وہ ارلی مہاجرین میں سے تھے جنہوں نے مکہ کو انہوں نے چھوڑا اور جا کر مدینہ میں جو ہے وہ آباد ہوئی. تو یہ وجہ آپ کو ملتی ہے. ایک دوسری بڑی فضیلت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ وہ حدیث کے راوی ہیں، اور ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 42 احادیث جو ہیں انہوں نے روایت کی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انفریکوینٹ نیریٹر نہیں تھے. وہ ان محدثین میں ان کا نام نہیں ہے کہ جو سیدنا ابو ہریرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت زیادہ روایتیں کرنے والے نہیں تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کی کثرت سے روایت نہیں کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سننے کا موقع نہیں ملا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی توجہ جو تھی وہ زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے، دین کو سیکھنے، دین کو سکھانے اور اس کو سمجھانے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرام ٹائم ٹو ٹائم جو اسائنمنٹ ان کو بتاتے تھے اس پر ان کی توجہ جو ہے وہ رہتی تھی. ہاں، ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑوسی تھے جو کبھی کبھار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مس کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے سے تھوڑی سی دور کی آبادی میں رہتے تھے، تو وہ آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب بھی ہم جائیں گے تو جو چیز ہمیں دربار نبوت میں ملے گی، سننے کو، دیکھنے کے، مشاہدے کو، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یہ حرص ہوتی تھی کہ وہ کوئی ایسی چیز مس نہ کریں کہ جو دربار نبوت کے اندر ان کو ملتی ہے. اب آئی چلتے ہیں، ایک دو باتیں کرتے ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے بارے میں، جس کو روایت کیا ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید جو تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن جن کے بارے میں ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ قائم تھے اور بت پرستی اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے، شرک، شراب اور یہ تمام خرافات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا تھا. ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کو جنت کی بشارتیں دی تھیں. تو ایک دن حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، سفارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد کو جانتے تھے، آپ میرے والد زید کو جانتے تھے، وہ کس قسم کے انسان تھے. اگر آپ کی نبوت کے اعلان کے وقت وہ زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کے اوپر ایمان لاتے اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے.
تو آپ ان کے بارے میں تو اچھی رائے ہے آپ کی، تو آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور دعا فرمائیں، استغفار کی دعا فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کے والد کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹی سی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سعید ہیں، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ناظرین گرامی، بطور اولاد یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے مرحومین والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیا فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین کی جو ہے وہ مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، جس طرح کہ انہوں نے مجھے جب میں مائنر تھا، میں چھوٹا تھا، اس وقت انہوں نے میری کیئر کی، مجھے لک آفٹر کیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ان کے والد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے اور دعائے مغفرت مل جائے، اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا مل جائے اور دعائے مغفرت مل جائے تو ان کا جو نصیب ہے وہ تو بہت ہی قابل رشک ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت زید کی فضیلت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی سیر کی، تو میں نے جنت میں حضرت زید کے 2 بڑے درخت دیکھے۔ جنت کے اندر میں نے 2 عظیم الشان درخت دیکھے کہ وہ حضرت زید کے لیے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ایون دو کہ وہ اسلام کی تبلیغ سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کی ایمان اور ان کا جو درجہ تھا توحید کا، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد کو بھی جنت کی بشارت دی، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، قابل رش مقام ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی سوائے ایک، اور وہ بھی پہلی جو غزوہ بدر تھی اس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کر سکے۔ اس کی ہمیں 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کو حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کا کیراوان تھا اس کی حرکات و سکنات کے لیے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ شام کی طرف جا کے دیکھیں کہ ان کا قافلہ کہاں پر ہے اس وقت اور کہاں پر پہنچنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بدر کی لڑائی میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹریٹ کیا تھا ایز دو کہ انہوں نے بدر کی لڑائی میں پارٹیسپیشن کیا، اور ان کو مال غنیمت میں اس کا حصہ دیا۔ فزیکلی انہوں نے اٹیک نہیں کیا، لیکن ان کا مرتبہ جو ہے وہی تھا۔ تو ناظرین گرامی، انشاءاللہ ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد،
اور وقفے کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین گرامی، اس نشست کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم گفتگو کو جاری رکھتے ہیں جو بہت ہی پیاری گفتگو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، جن کے فضائل اور مناقب ہم آپ سے عرض کر رہے تھے. اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اسلام کا پہلا معرکہ ہوا بدر کا، تو اس کے اندر حضرت زید اور حضرت طلحہ کو فزیکلی پارٹیسپیشن کا موقع نہیں ملا، اور اس کی جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک بہت بڑا اسائنمنٹ دیا تھا، اور وہ اسائنمنٹ یہ تھا کہ وہ انٹیلیجنس گیدر کریں جو مخالف گروپ ہے، جو دشمن ہے، اس کے بارے میں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، حرکات و سکنات ہیں، موومنٹس ہیں، اس کے بارے میں. اور آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین گرامی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک امام تھے، نہ صرف ایک پیغمبر تھے، نہ صرف ایک داعی تھے، بلکہ وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ سپہ سالار بھی تھے. اور فوج کی جو رہنمائی ہوتی ہے، اس کے جو بھی اسپیکٹ ہوتے ہیں، ان تمام کا احاطہ آپ کی جو سپہ سالاری ہے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور یہ ایک پہلو بھی ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسٹریٹجیکلی اپنے کچھ صحابہ کرام کو یہ اسائن کرتے تھے کہ وہ جا کے مخالفین کی نقل و حرکت جو ہے وہ ہمیں بتائیں. اور بعض اوقات تو صحابہ کرام کو جس طرح کے غزوہ خندق میں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ ان کے لشکر کے اندر جا کر اور پھر وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کریں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہوگی، لیکن تعلیم کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ جنگ کو جیتنے کے لیے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام کو بروئے کار لایا جائے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور آپ کی اسٹریٹجی تھی. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ کو جنگوں کے اندر کامیابی جو ملی تھی کہ آپ مخالفین کے بارے میں کمپلیسنسی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈیفنس کے لحاظ سے جتنے بھی مطلب ہے کہ ضروریات ہوتی تھی حد المقدور ان تمام کا آپ احاطہ کرتے تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تعالیٰ وبرکاتہ. مجھے پوچھنا تھا کہ حضرت زید بن حارث سعید بن زید میں ڈفرینس ہے یا کچھ ان میں آپس میں ریلیشن شپ ہے یا کچھ اس طرح کا؟ بس میرے سننے کی مطلب بہت انفارمیٹیو پروگرام تھا تو میرے دماغ میں زیادہ تر تو حضرت زید بن حارث کا ہی سنا ہوا تھا، تو میں نے کہا اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے. آپ دوبارہ سوال دہرائیں ذرا، میں نہیں سمجھ سکا. اچھا، میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے جب یہ ہمارا ٹاپک ہے سعید بن حارث،
ان میں اور حضرت زید بن حارث میں کوئی فرق ہے یا یہ سیم ہی ہے یا کوئی آپس میں ریلیشن اچھا، شپ ہے؟ ایک سیکنڈ میں عرض کروں. آج جو ہم بات کر رہے ہیں حضرت سعید بن زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی 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 ٹھیک، اور آپ کا سوال ہے؟ میرا سوال یہ کہ زید بن حارث جو ہے وہ کچھ ان سے ڈفرینٹ ہے یا کچھ آپس میں ان لوگوں کا ریلیشن شپ ہے؟ کیونکہ زیادہ تر تو زید بن حارث کا ہی سنا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں بہت شکریہ. بس یہی میں سن رہی تھی، بہت انفارمیٹیو پروگرام تھا تو مجھے اس سے ان کا خیال دیا تو میں نے کہا ذرا آپ سے. شکریہ. یہ تھوڑا سا جو ان ذہنوں میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے ناموں کی وجہ سے. یہ زید جو تھے، آج جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، زید ان کے والد تھے، سعید جو ہیں ان کے بیٹے تھے. اور زید کون تھے؟ زید وہ تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دعوت سے پہلے ان 4 خوش نصیبوں میں تھے کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر جتنی غلط رسومات، خرافات تھیں، بت پرستی کی، شرک کی، شراب نوشی کی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا. تو سعید بن زید جو ہیں ان کا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. سعید بن زید جو تھے وہ اپنے والد زید کے بیٹے تھے اور ان کی رشتہ داری تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ایک دوسرے کے بردرز ان لا تھے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ زوجہ تھی حضرت سعید کی، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عاتقہ، جن کے بارے میں ہم نے 2 نشستیں کی ہیں، وہ بہن تھی ان کی اور وہ زوجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی، سوار حیات اور بائیوگرافی کو پڑھنے کا بہت بہت موقع عطا فرمائے، اور ان کی زندگی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، بات یہ ہو رہی تھی کہ ایون دو کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی جو پہلی لڑائی تھی، سب سے اہم لڑائی تھی، اس کے اندر انہوں نے فزیکل شرکت نہیں کی، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرا کام سونپا تھا جو بہت ہی چیلنجنگ کام تھا، اور اس کام کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصحاب بدر میں شامل فرمایا، اور وہاں جو مال غنیمت تھا اس میں ان کو حصہ دیا. اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہاں پر انہوں نے غزوات میں شرکت کی تھی. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جب دمشق فتح ہوا، اور دمشق کی فتح میں ان کا بڑا رول تھا، تو وہاں کے جو کمانڈر ان چیف تھے حضرت عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے دمشق کو فتح کرنے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا پہلا مسلمان گورنر جو تھا وہ انہوں نے مقرر کیا تھا. دوسری ایک اہم بات جو ہم عرض کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، تو انہوں نے 6 بڑے صحابہ کرام کی جو مجلس شورا تھی ان کی لسٹ بنائی. تو اس لسٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی، اپنے بردر ان لا حضرت سعید بن زید، ایون دو کہ
وہ عشرہ مبشرہ میں تھے ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. اور یہ ناظرین گرامی ایک بہت بڑی بیماری ہے آج کل کے دور میں، اور اس سے پہلے بھی، جس کو ہم کہتے ہیں اقربا پروری نیپوٹزم، کہ آپ کے پاس اگر کوئی عہدہ ہے، کسی آرگنائزیشن کے آپ سربراہ ہیں، اسی ادارے کے یا حکومت کے، تو آپ جو ہیں بجائے اس کے کہ کوئی اہل ہے، کوالیفائیڈ ہے ایک انسان، اس کو جاب دیں، آپ کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو اس کے اندر بھرتی کر لیں اور ان کو نوازتے رہیں. تو اس سے تو یہ ہے کہ بھی وہ حکومت اور ادارے کا کام تو کم ہوتا ہے اور وہ اقربا پروری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اس لسٹ میں شامل نہ کیا جائے، اور انہوں نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا. کیوں؟ کہ اس کے اندر رشتہ داری تھی اور اس کے اندر یہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کسی فرد کو اپنی خلافت کے لیے جو ہے وہ نواز رہے تھے، اور یہ بعد میں ایک شبہ ہو سکتا تھا. تو آپ نے اس تمام شبہات کو جو ہے وہ منقطع کر دیا تھا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث روایت کی ہیں، ایک تو عشرہ مبشرہ کی ہے اور ایک دوسری اہم روایت ہے کہ جس کا ان کی زندگی سے تعلق ہے، اور وہ بہت اہم روایت ہے جس کا آج بھی ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ تھی عروہ بنت اویس. یہ خاتون مروان بن حکم جو کہ مدینہ کے والی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو ان کے پاس یہ خاتون شکایت لے کر پہنچی، اور انہوں نے شکایت یہ کی کہ سعید بن زید جو ہے انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے اور انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے ناجائز. تو آپ مدینہ کے والی ہیں، آپ مجھے انصاف دلائیں. اگر یہ مجھے میری زمین واپس نہیں دیں گے تو میں مسجد نبوی کے اندر جا کر شور مچاؤں گی اور سعید بن زید کو میں بدنام کروں گی. یہ ایک بہت بڑی سیریس بات تھی. اور مروان بن حکم کون تھا؟ مروان بن حکم کی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی، لیکن چونکہ وہ حاکم تھا مدینے کا تو اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار کے اندر بلایا، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف شکایت کی ہے تو آپ سے سوال کیا جائے، آپ سے پوچھ گچھ کی جائے. تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مروان بن حکم کے دربار میں جاتے ہیں تو مروان بن حکم ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ خاتون آپ کے خلاف شکایت کر رہی ہیں کہ آپ نے ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے. تو یہ بات حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی سخت لگی اور ان کو بہت بڑا دکھ ہوا کہ میرے اوپر کوئی شخص جو ہے ایک الزام لگا رہا ہے کہ میں نے اس کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کروں گا؟ میں تو وہ شخص ہوں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اپنے مطلب ہے کہ زبان سے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص
کسی دوسرے شخص کی ایک بالش زمین پر قبضہ کرتا ہے ناجائز، وہ اس کا رائٹ نہیں بنتا ہے، لیکن وہ دوسرے شخص کی زمین پر اگر ایک بالش کا بھی زمین قبضہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالے گا۔ اب اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ وارننگ دی کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین کسی دوسرے انسان کی زمین سے اپنے لیے قبضے میں لی تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالے گا۔ یہ وارننگ ہے، اور 7 زمینوں کا طوق جس انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا تو وہ تو اس کی اسٹرینگولیشن ہو جائے گی، اس کے پاس تو اسکیپ کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غصے میں آ گئے ویسے، اور یہ دیکھیں صحابی رسول ہیں، تہجد گزار ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، مجاہد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ ان کے کردار پر ایک بہت بڑا الزام تھا، تو آپ طیش کے اندر آ گئے اور آپ غصے کے اندر آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جس زمین پر تم یہ دعویٰ کر رہی ہو وہ زمین تم لے لو، اور وہاں پر انہوں نے بد دعا کی۔ ویسے یہ جو بد دعا تھی وہ قبول ہوئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ مجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعا قبول ہوئی۔ اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مروان سے، جب مروان نے یہ بات سنی تو مروان نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، میں آپ سے مزید کسی ایویڈنس کی بات نہیں کرتا ہوں، کہ جب آپ نے یہ ایک بات کہہ دی ہے اپنی امانت اور دیانت کی تو میرے لیے کافی ہے کہ آپ نے اس خاتون کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس کی قبضہ کیا ہے تو وہ جا کے وہ جگہ لے لے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمید ہے جی، میں اپنے بیٹے کے لیے دعا خوانی تھی، اس کا نام فیضان ہے۔ حمید صاحب، فیضان کے لیے دعا مانگی، اللہ میں ان کو صحت دے۔ آپ بیٹے کا نام فیضان ہے؟ ہاں جی جی، ان کو کیا تکلیف ہے؟ بچوں کے لیے دعا مانگو، اللہ میاں سب کی لاتوں کو بیماری سے بچا کر رکھے۔ آمین 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 آمین۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ بھائی حمید صاحب نے جو کال کی ہے اپنے صاحبزادے فیضان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ دعا آپ کریں اپنی نماز کے بعد، نماز کے علاوہ بھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ یہ جو دعا ہے آپ کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ جو دعا ہے آپ یہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس دور کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح دوستوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین گرامی، حضرت سعید بن زید اتنے غصے میں آئے یہ بات سن کے کہ انہوں نے حدیث پاک سنانے کے بعد کہا کہ یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تم زمین لے لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ عورت یا اللہ جھوٹی ہے تو اس کو موت نہ دینا جب تک کہ تو اس کو اندھا نہ کر دے۔
اس کی موت اس حال میں دینا کہ یہ اندھی ہو جائے اگر اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو موت دینا اس کے کنویں کے اندر، اور اس کا جو کنواں ہے وہ اس کے لیے قبر بنا دے۔ ناظرین گرامی، اس سے درس کیا ملتا ہے؟ اور واقعہ ہوا ایسے ویسے کہ یہ جو خاتون تھی جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، ان کے خلاف حضرت سعید بن زید کی دعا قبول ہوئی اور یہ اندھی ہو گئی۔ اور یہ جب اندھی ہو گئی تو یہ اپنے گھر میں جب گھومتی تھی تو کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگی۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن ایک یہ بھی ان کو یہ تکلیف ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو حضرت سعید بن زید کی دعا کا دوسرا حصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے کنویں میں گرا دے، اور وہ جس کنویں میں گرے گی وہ اس کی قبر بنا دے۔ تو وہ چونکہ اندھی تھی اور اس کو نظر نہیں آتا تھا، تو وہ اسی حال کے اندر اپنے کنویں کے اندر گر گئی اور وہیں پر اس کی قبر بنی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کرام، یہ تو مجاب الدعوات تھے، سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں تھے۔ اس سے بہت سے اسباق ملتے ہیں، چند ایک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ 24 آورز کے اندر ایک ساتھ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ دعا کریں گے، بد دعا کریں گے، وہ اگر کوئنسائڈ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، تو وہ دعا یا بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران میں کوشش کریں کہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اس دوران میں کوشش کریں کہ جس طرح ہمارے بھائی نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے، جب آپ ان کے ساتھ غصے بھی ہو جاتے ہیں تو غصے کی حالت میں ان کے لیے بد دعا نہ کریں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور دوسرا بہت بڑا سبق جو یہاں پر ملتا ہے کہ کسی کی پراپرٹی، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کورٹ میں وکیل کی مدد سے ایسے دلائل دے کر پروو کر لیں کہ جی وہاں ثابت ہو جائے کہ کورٹ کہے کہ جی آپ کے جو دلائل ہیں اس کی روشنی میں آپ کا حق بنتا ہے، لیکن اللہ کے علم کے اندر ہے اور آپ کا اپنا ضمیر بھی بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی انسان بہت ہی ایلوکینٹ ہو، آرٹیکولیٹ ہو، وہ میرے پاس آئے اور فریق مخالف کے خلاف دلائل دے اور اپنا کیس جو ہے ون کر لے، لیکن حقیقت میں وہ پراپرٹی اس کی نہیں بنتی ہے، وہ اس کا حق نہیں بنتا ہے، تو ایون دو کہ اس نے کیس ون کر لیا ہے، در حقیقت اس نے جہنم کا آگ کا ایک ٹکڑا جو ہے اپنے دامن میں اس نے اکٹھا کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ کسی کا ناجائز حق جو ہے وہ نہ لیں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو امانت اور دیانت عطا فرمائے، اور خیانت سے اور دوسروں کی حقوق تلفی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زندگی کے کچھ حالات اور مناقب جو آپ سے شیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.